آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب روحانیت کیا ہے السلطان محمود آشفتہ اس میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی یہ کتاب روحانیت کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے جن پر کم بات ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ روحانیت اصل میں ہے کیا۔ بالکل، اور یہ کتاب نا روحانیت کو صرف عبادت تک نہیں دیکھتی، اچھا، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، نفس کی پاکیزگی سے لے کر کائنات کی جو مخفی قوتیں ہیں ان تک۔ تو چلیں کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ کتاب شروع ہوتی ہے تصوف کی وضاحت سے۔ مصنف ایک اہم بات کہتے ہیں کہ تصوف کا لفظ آپ کو براہ راست قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا، تو بنیاد کیا ہے پھر؟ جی وہ واضح کرتے ہیں کہ بنیاد دراصل تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس، ہاں، اور اصلاح باطن، یعنی اصل زور اندرونی صفائی پر ہے، خود کو بہتر بنانے پر۔ تو یہ صرف ظاہری چیزیں یا کوئی کشف و کرامات نہیں؟ بالکل نہیں، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں، بلکہ ایک حقیقی اندرونی تبدیلی کا نام ہے، ایک سفر ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ سفر آسان تو نہیں ہوگا؟ کتاب میں کچھ کائناتی قوتوں کا بھی ذکر ہے، مثبت منفی؟ جی ہاں، تفصیل سے ہے۔ مصنف مانتے ہیں کہ مثبت اور منفی دونوں طرح کی قوتیں موجود ہیں اور وہ انسانی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں۔ جیسے جنات کا وجود، ابلیس یعنی شیطان، ان کے اثرات کو حقیقی مانا گیا ہے، بلکہ ان سے بچنے کے طریقے، وظائف اور مثبت قوتوں کو آپ کہہ لیں بیدار کرنے کے عملی طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ یعنی عملی پہلو بھی ہے۔ جی، اور یہاں تک کہ کالے علم جیسے موضوعات اور ان کے اثرات پر بھی بات کی گئی ہے۔ یہ تو کافی گہری باتیں۔ دوسری طرف انسان کی اپنی صلاحیتیں، کیا کتاب اس پر روشنی ڈالتی ہے؟ یقیناً، اور یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے نا؟ جی۔ تو اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ انسان میں بے پناہ مخفی صلاحیتیں ہیں، چھپی ہوئی قوتیں۔ اور خاص طور پہ کسی ایک قوت کا ذکر ہو؟ ہاں، قوت متخیلہ یعنی امیجنیشن یا تصور کی طاقت، اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تصور کی طاقت، واہ، اسے کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ صرف سوچنا ہے؟ نہیں، صرف سوچنا نہیں، اسے تو ایک ماسٹر کی کہا گیا ہے، یعنی کلید اعظم۔ ماسٹر کی؟ جی، مصنف کا خیال ہے کہ اس قوت سے آپ نہ صرف تخلیقی کام کر سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے حالات پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں، اور تو اور مستقبل کے ممکنہ واقعات کو محسوس کرنا یا انہیں بدلنے کی کوشش کرنا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، تو ان صلاحیتوں کو جگانے اور روحانی ترقی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ عملی طریقے بتائے ہیں؟ جی بالکل، کتاب میں مختلف مشقیں ہیں، وظائف ہیں، چلے ہیں۔ اچھا۔ ایک خاص طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے تصور شیخ، اپنے مرشد یا رہنما کا تصور؟ جی ہاں، اور ساتھ میں لطائف پر توجہ مرکوز کرنا۔ لطائف؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ جسم کے اندر نا کچھ خاص روحانی توانائی کے مراکز سمجھے جاتے ہیں، انہیں بیدار کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اوکے، اور ان مشقوں میں کامیابی کے لیے کیا چیز اہم ہے؟ مصنف دو باتوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ایک تو یقین، پختہ یقین، اور دوسری چیز ہے استقامت، یعنی مستقل مزاجی سے لگے رہنا۔ ثابت قدمی۔ جی، ان کے بغیر وہ کہتے ہیں روحانی قوتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے جہاں فائدے ہیں وہاں کچھ رکاوٹیں بھی ہوں گی۔ روحانی راستے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ دو چیزوں کو تو بالکل بنیادی رکاوٹ کہا گیا ہے۔ کیا ہیں وہ؟ ایک شرک، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹھیک، اور دوسرا رزق حرام، ناجائز کمائی۔ اچھا، مصنف کے نزدیک یہ چیزیں روحانی ترقی کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو عام اخلاقی برائیاں ہیں جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ، یہ بھی روحانیت کے منافی ہیں، رکاوٹ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روحانیت کیا ہے کے مطابق روحانیت ایک بڑا گہرا سفر ہے، جی، جس میں نفس کو پاک کرنا ہے، کائنات کی اندیکھی قوتوں کو سمجھنا ہے، اپنی اندرونی طاقت، خاص طور پر تصور کی طاقت کو جگانا ہے۔ بالکل، اور یہ سب کرتے ہوئے مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور یہ صرف علم نہیں بلکہ عمل ہے۔ جی ہاں، عمل، مشق، استقامت اور اخلاقی پابندی، یہ سب لازم ہے۔ کتاب ایک طرح سے دعوت دیتی ہے کہ باہر کی دنیا سے نظر ہٹا کر اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کریں۔ بالکل۔
آخر میں ایک سوچ جو ذہن میں آتی ہے، آج کا دور معلومات کا سیلاب ہے، مادیت پرستی ہے۔ کیا ایسے میں اپنے باطن کی طرف لوٹنا، اپنی انشبھی صلاحیتوں کو کھوجنا، کیا یہ پہلے سے زیادہ اہم نہیں ہو گیا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سب کو سوچنا چاہیے۔